زبان کی کڑواہٹ دل کی مٹھاس کو ختم کر دیتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاقیات پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے کئی مثالیں دی ہیں جن کو سمجھ کر بندے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ شہد بہت میٹھا ہوتا ہے۔ عرب کے اندر ایک درخت پایا جاتا تھا جسے ایلوا کہتے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں نیم ہوتی ہے کہ نیم کڑوا ترین درخت ہوتا ہے، کڑوا ترین اس کا ذائقہ ہوتا ہے، اور آپ کچھ دیر اس کو پانی میں ڈال دیں تو پانی بھی سارا کڑوا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے خمیر میں رب کریم نے کڑواہٹ رکھی۔ اس میں بھی حکمت ہے، اس کڑواہٹ کا بھی اپنی جگہ فائدہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی اور وہ بڑی سمجھنے کی ہے۔ حضور مثالیں دیتے تھے تو کمال دیتے تھے کہ بڑے سے بڑے ان پڑھ کے بھی روح میں اتر جاتی تھی ان کی بات۔ آپ فرمانے لگے، اگر ایلوا درخت کے کچھ ٹکڑے شہد میں ڈال دیے جائیں تو شہد سے زیادہ میٹھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ایلوا کا درخت جو ہے وہ شہد کو بھی بگاڑ دیتا ہے، اس میں کڑواہٹ پیدا کر دیتا ہے، حالانکہ وہ بہت میٹھا ہوتا ہے، اپنی جگہ مٹھاس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی، لیکن ایلوا کے درخت نے اسے بھی بگاڑ دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جس طرح ایلوا کا درخت شہد کو تباہ کر دیتا ہے، اسی طرح حسد آدمی کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے، اور اگر حسد کے ساتھ ساتھ بندے کی زبان بھی خراب ہو، اس کے اخلاقیات بھی برے ہوں، تو پھر اس کے دل کی اچھائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ کسی کو زخمی کرنے کے لیے کسی خنجر کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے زخمی کرنے کے لیے زبان سے نکلے ہوئے زہر آلودہ لفظ یعنی برے القابات چھری سے بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں، جس کا وار کبھی خطا نہیں جاتا۔ اس سے دوسرے بندے کی روح تک کام جاتی ہے اور وہ مرتے دم تک کہ نہیں بھولتا کہ اس نے مجھے کیا کہا، اس کی وجہ سے مجھے کیا کیا نقصانات ہوئے۔ یہی زبان سے نکلے ہوئے چند بول بڑے سے بڑے خاندان اور اچھے سے اچھے لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہی زبان کے بول بندے کو عرش سے فرش اور فرش سے عرش تک پہنچاتی ہے۔ زبان سے بولا ہوا اچھا بول دوسرے بندے کی روح تک کو مسرور کر دیتا ہے، اور ایک معمولی سے لفظ سے دوسرے بندے کی روح تک کام جاتی ہے۔ اس کے بارے میں بات کی جائے تو بہت تفصیل تک جائے گی، لیکن مختصر یہ کہ زبان کی کڑواہٹ بندے کو بربادی تک لے جاتی ہے۔ جو لوگ زبان کے میٹھے ہوتے ہیں اور وہ نیت کے بھی صاف ہو جائیں تو پھر انہیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کے بول پر بھی تھوڑا غور کریں تو اور بھی ہماری زندگی پرسکون اور اچھی ہو جائے گی۔ اگر ہماری زبان سے، ہمارے اخلاقیات سے ہمارے رہنے والے لوگوں کو تھوڑا خوشی ہو جائے گی تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا، اور جب ہم اپنی زبان سے دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے، اور ہمارے بہت سے کام جو بن رہے ہوتے ہیں ہمارے بڑے بولوں کی وجہ سے وہ سب خراب ہو جاتا ہے، اور جس کا ہمیں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھیں، اپنی زبان کے بولوں پر بھی تھوڑا غور کریں، اس سے بہت حد تک بگڑے کام سنور جائیں گے۔